خدا ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور وہ ہر چیز ہمیں افراد سے دیتا ہے۔ اس کی اس محبت کے بدلے میں یقیناً ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اس کے فرمانبردار ہوں۔ ان ساری برکات کے عوض خداوند صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے وفادار اور اس کے فرمانبردار رہیں۔ رومیو 8 باب اس کی 12 آیت۔ پس آئے بھائیو، ہم قرض دار ہیں۔ چونکہ ہم خدا کے مخلوق ہیں، اس لیے ہم سب اس کے قرض دار ہیں کہ تن، من اور دھن سے اس کے فرمانبردار ہوں۔ اس کے حکموں کو توڑنے کے باعث ہم اس کے قرض دار ہیں، اور یہ اتنا بڑا قرض ہے کہ کبھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو مسیح پر ایمان لا چکا ہے اس کا قرض اسی نے ادا کیا ہے۔ اس لیے اب ہم قرض دار ہیں کہ اس سے محبت رکھیں۔ میں خدا کے فضل اور اس کے رحم کا قرض دار ہوں، لیکن مسیح کے سبب سے میں اس کے انصاف کا قرض دار نہیں رہا، کیونکہ جو قرض ادا کیا جا چکا ہے وہ اس کا دوبارہ مطالبہ نہیں کرے گا۔ خداوند یسوع نے کہا، تمام ہوا، یوحنا 19 باب اس کی 30 آیت۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام لوگوں کا قرض مٹا دیا گیا ہے۔ مسیح نے خدا کی راست بازی کا مطالبہ پورا کر دیا ہے، حساب چکایا جا چکا ہے۔ مسیح نے حکموں کی دستاویز کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا ہے۔ بے شک ہم اب اس لحاظ سے خدا کے قرض دار نہیں رہے، لیکن ہم اور لحاظ سے اس کے 10 گنا زیادہ قرض دار ہو گئے ہیں۔ ہم اس کی بے لوث محبت کے قرض دار ہیں، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا تاکہ ہماری خاطر اپنی جان دے۔ ہم اس کے فضل کے قرض دار ہیں، جسے وہ ہمارے لاکھوں گناہوں کے باوجود ہم پر نچھاور کرتا رہا ہے۔ ہم اس کی قدرت کے قرض دار ہیں۔ گو ہم ڈاواں ڈول رہے تو بھی ہمارے ساتھ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم خدا کی ذات کے ہر پہلو کے بے حساب قرض دار ہیں۔ اس سبب سے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت۔ آمین۔ خداوند، ہم آپ کی بے لوث محبت کے لیے شکر گزار ہیں۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر دے دیا۔ ہم آپ کے فضل کے قرض دار ہیں۔ خداوند، ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے لاکھوں گناہوں کے باوجود آپ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر دے دیا۔ ہماری تمام غلطیوں اور گناہوں کے باوجود بارہا اور بار بار آپ ہمیں قبول کرتے ہیں اور اپنے حضور آنے کا موقع دیتے ہیں۔ خداوند، ہم بے شک آپ کے قرض دار ہیں، لیکن ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ یہ قرض جو ہمیں ادا کرنا ہے یہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں، بلکہ خداوند آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری وفاداری کے ساتھ، اپنی پوری شکر گزاری کے ساتھ آپ کے فرمانبردار رہیں۔ خداوند، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے حضور فرمانبرداری کرتے ہوئے، آپ کے حکموں کو مانتے ہوئے، مسیح کی زندگی پر چلتے ہوئے آپ کے حکموں کے تابع رہیں۔ مسیح کے خون کے لیے شکر گزار ہیں، اس کی صلیب کے لیے شکر گزار ہیں جو ہماری نجات کا باعث بنی۔ آج کے دن میں خداوند دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں وفادار رہنا سکھائیے اور اپنے حکموں پر چلنا سکھائیے۔ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم ہر روز آپ کے زندہ پاک کلام میں سے خداوند سیکھنے والے ہوں اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔